بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے مہمان ابتسام علیہ ظہیر 12 جنوری 1972 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی آف پنجاب سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، کالم نگار ہیں اور قرآن و سنت موومنٹ کے چیئرمین ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکریہ، اللہ کا احسان۔ سر، یہ معاشرے میں مسجد و ممبر کا جو کردار ہے، آپ کے نزدیک معاشرے کی بناوٹ اور تربیت میں مسجد و ممبر کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا سوال کیا جس کو میں تھیسس بھی کر چکا ہوں۔ میں اس وقت جو تھا یہ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہا تھا، تو میں نے اس کے اندر جو تھا نا موسک امام اوپینین لیڈر کے اوپر میں نے جو نا ایک کتابچہ تھا، میں لکھا تھا، تقریباً 80-90 صفحوں کا کتابچہ تھا۔ بنیادی تھیم مجھے اس میں یہ نظر آیا کہ بنیادی طور کے اوپر ایک معلم جو ہے نا، اس کا بنیادی کردار اس کا ایک معلم کا ہوتا ہے، جو امام مسجد ہوتا ہے یا خطیب ہوتا ہے مسجد کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سب سے پہلے جو ہے نا خود آپ ممبر و محراب کے وارث ہیں، اور اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کتاب حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے ویزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ بھی کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ممبر و محراب کے کردار کے دو حصے ہوئے، ایک تعلیم دینا اور ایک تربیت کرنا۔ تعلیم کا حصہ جو اس کا تعلق کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ ہے، اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ قلب کو اور دماغ کو جو ہے نا ان علائشوں سے پاک کرنا جو آپ کو فکری طور پر پراگندہ کرتی ہیں، اعتقادی طور پر پراگندہ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے اندر جو امام مسجد کا کردار یہ تھا کہ وہ ایک پنچایتی اعتبار سے بھی لوگوں کے جو چھوٹے موٹے تنازعات ہیں ان کو بھی حل کیا کرتا تھا۔ پھر وہ ایک یہ بھی کردار تھا کہ وہ ایک اسپریچول ہیلر کا کردار بھی ادا کرتا تھا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کو لے کے آتے، ان کا کیتھارسس بھی کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف جو اذکار اس حوالے سے کریں ان کے بارے میں بھی رہنمائی کیا کرتا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب جب کہ آپ کے پاس لاؤڈ سپیکر بھی ہیں، آپ کے پاس مساجد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، آپ کیوں کر معاشرے کی تربیت نہیں کر سکے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، یہ کہنا کہ اس میں ٹوٹل فیلئر ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے فیلئر کا لفظ استعمال نہیں کیا، لفظ میں نے یہی کہہ رہا ہوں، ٹوٹل فیلئر نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا کہ جب آپ کے پاس صاف ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ 5 وقت وہ دن میں اپنا موقف لوگوں تک پہنچا سکیں، یہ آپ کے پاس ہے، اور لاکھوں مساجد آپ کے پاس ہیں، اور معاشرے میں جو تباہی ہے، جو حرام کاری ہے، جو زنا ہے، جو لوٹ مار ہے، جو یتیم کا مال کھانا ہے، جو قبضہ ہے، تمام وہ چیزیں جن کی ممانعت کی گئی ہے، اس کے اوپر آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکے سوسائٹی میں بہتری کرنے کے باوجود؟ میں نے آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ اس کے اندر یہ بات اگر کہی جائے کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کردار کو تفویض کیا گیا تھا، اگر انہوں نے اس کو آئیڈیلی نہیں بھی ادا کیا تو جس حد تک ممکن تھا، جتنی کسی کی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق جو ہے کردار ادا کرتا رہا۔ اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کا تعلق استاد کے ساتھ ہوتا ہے، ایک حصے کا تعلق شاگرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر استاد بہت زیادہ محنت کرے اور شاگرد کو کچھ ایسے سراؤنڈنگ سے یا انوائرمنٹ سے یا مطالعے سے یا اپنی کمپنی سے ایک ایسی فیڈ بیک ملے جو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، یا اس کے اندر ایسے جو ہے نا لسٹ پیدا ہو جائے یا اس میں ایسی ڈرائیوز پیدا ہو جائیں کہ جو اس کو نیگیٹیولی گائیڈ کر رہی ہوں، تو پھر ٹوٹل استاد جو ہوتا ہے وہ محنت کرنے کے باوجود وہ رزلٹس جو ہے نہیں لے سکتا جو اس کو ملنے چاہیے۔ علامہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں آپ کی بات پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن کی جو ہدایت آپ میرے تک پہنچا رہے ہیں اور میں اس پہ عمل کرنے کو تیار ہی نہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں بالکل اس کے اندر آبسٹیکلز موجود ہیں، میرے مٹیریلزم بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک جو ہے وہ کہتے ہیں گلیمر بھی ہے، ہمارے معاشرے ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، ہمارے معاشرے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسان کو جو ہے اس مقام کے اوپر نہیں لے کے جاتی۔ پھر میں آپ کو ضمنی طور پر واقعہ بھی سناتا ہوں۔ بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کیا کرتے تھے کہ جب ہم آپ کی صحبت کاملہ میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو بڑا ایلیویٹڈ محسوس کرتے ہیں، جب ماں باپ سے دور چلے جاتے ہیں تو ہم دوبارہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا داری یا اس کے متعلق لوازمات جو ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ ان کی ایک کیفیت یا ان کی ایک اٹریکشن پیدا ہو رہی ہے۔ تو کیا وہ جو آپ بات مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ معاشرہ تباہ ہو رہا تھا؟ نہیں تھا، آج معاشرہ نہیں، میں آپ کو اس کا اگلا حصہ بھی مکمل کر لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان جو ہے نا اگر تمہارا وہی رہے جو میرے پاس ہوتے ہوئے ہے تو تم سے فرشتے تمہارے گھروں میں مسافر کرنے لگے، تمہاری فرشتے جو ہے نا تمہیں بغیر مسافر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کہ وہ ایمان کی یا ایک پریکٹیکل اس کی جو گائیڈنس کی لیول اس قدر ہائی تھا کہ اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی بھی ہوتی تھی تو پھر بھی وہ ایسا نہیں تھا کہ معاشرہ کلیپس کر جائے۔ مگر پھر اس کا جواب کیا مجھے دیں گے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سوسائٹی میں جس میں آج آپ اور میں رہ رہے ہیں اور بڑی خوفناک سوسائٹی ہے، لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، بہت تمام وہ خرابیاں ہم روز دیکھتے ہیں جس کی ممانعت ہے قرآن میں، بالکل اور آپ کے پاس مسجد بھی ہے، آپ کا ممبر بھی ہے،
تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک ضمنی بات یہاں ایک اور بھی کہوں گا. آپ اگر ان لوگوں کو ان کا جائزہ لیں کہ وہ لوگ ان کی پرسنٹیج کیا ہے جو مساجد سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فرائض کے اندر آنے والے لوگوں کی تعداد یا پنجگانہ نماز میں آنے لوگوں کی تعداد ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 5% بھی نہیں بنتی. پھر اگر آپ جمعے کے خطبے کی بات کریں تو وہاں آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ 20-25% لوگ جو ہے نا جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں مثال ایک آبادی 1000 ہے محلے میں, اب پنجگانہ نماز ادا کرنے کے لیے وہاں 50 اگر بندے آتے ہیں, تو اگر ہم اس بات کو ایکسپیکٹ کریں باقی 950 پہ وہی امپیکٹ آئے ان کی دعوت تبلیغ کا, تو یہ بات تو کافی مشکل ہے. ان 950 جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا انٹریکٹ نہیں ہے, مسجد کا انٹریکشن نہیں ہے, اور وہی لوگ جو ہیں جب جمعہ آتا ہے تو 250 بندے چلے جاتے ہیں, 750 پھر بھی کسی کام پہ نکلے ہوتے ہیں, یا جمعے کے دن بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ان کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں وہاں پہنچتے. اب ان 750 بندوں کی ریفرمیشن کے لیے ممبر اپنا کیا کردار ادا کرے گا؟ ان 50 بندوں کے بارے میں تو اس کو اپنا کردار ادا ظاہر کر دے گا جو ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں پنجگانہ نماز میں, یا ان 250 بندوں کے بارے میں کردار ادا کر دے گا جو ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بات دیکھیں جو بندے عیدین کے اوپر سمجھے پوری کمیونٹی آ جاتی ہے, جو عید کی پوری نمازیں ادا کرتے ہیں, ان کے بارے میں کہ اب عید کے اکیلے میسج کے ساتھ سال میں 2 دفعہ اگر ان کی پوری اصلاح ہو جائے تو یہ بات جو ہے نا بڑی مشکل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اس بات کا کوئی کنسیپٹ تصور نہیں تھا کہ جمعہ ادا نہیں کرنے یا مساجد میں جا کے نمازوں کو ادا نہیں کرنا, جبکہ ہمارے یہاں پر نماز پنجگانہ ادا کرنے والے بہت سے لوگ بھی اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. بیرون ممالک مساجد جو ہیں وہ اسلامک سینٹرز ہیں, اور یہاں بھی مسجدوں کو اسلامک سینٹرز کا رول اپنانا نہیں چاہیے. اپنانا چاہیے, بالکل اپنانا چاہیے. کیوں نہیں اپنا رہے؟ دیکھیں یہ اصل میں چھوٹی بات بتاتا ہوں, جب وہاں پہ کمیونٹی سینٹر بنتے ہیں نا تو ان کے اندر جو آپ کو مسلمانوں کمیونٹی کے وسائل بھی الوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر اسپیس بھی اتنی کریٹ کی جاتی ہے, اور اس کی مینجمنٹ کے اندر تمام کمیونٹی انوالو بھی ہوتی ہے, اور انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ایک جیسا کہتے ہیں نا ایک چیز جو پریشیس ہو جاتی ہے جب وہ نایاب ہوتی ہے یا کم یاب ہوتی ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اس بات کا ساتھ ہوتا ہے اگر ہم اپنی مسجدوں سے اٹیچ نہیں رہیں گے یا ہماری جنریشن اٹیچ نہیں رہیں گی تو اس سے ہماری آنے والی جنریشن مسجدوں سے بہت دور ہو جائیں گی. یہاں ایک چیز ہے نا وہ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ دستیاب ہے. ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ یار اگر یہاں پہ وہ نکاح میرج کا سسٹم ہماری مسجدوں میں نہ بھی ہو, جنازے ہماری مسجدوں میں نہ بھی ہوں, یا ہمارے فیصلے یا چھوٹے موٹے جو ہیں ہماری مسجدوں میں نہ بھی ہوں, تو کوئی بات نہیں ہم خود کر لیں گے. لیکن وہاں لوگ یہ بات سوچتے ہیں اگر ہم نے مسجدوں کو اتنا اس چیز کا مرکز نہ بنایا تو اس سلسلے میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور اس سلسلے کے اندر جو کمیونٹی پورا ہیلپ کرتی ہے, پوری کمیونٹی انوالو ہوتی ہے وہاں پر. تو یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں اس لیے انوالو ہوتی ہے, پہلے کہہ رہا ہوں اس کی ایک چیز جو ہے نا, ایک کتاب آپ کو مفت پڑھنے کے لیے مل جائے نا تو آپ اس کی اتنی قدر نہیں کریں گے. اگر آپ کو 1000 روپیہ 1500 روپے خرچ کرنا پڑے آپ اس کی بڑی قدر کریں گے. تو جب کمیونٹی کو کوئی چیز مفت میسر آ رہی ہو یا بہت زیادہ دستیاب ہو تو اس کی قدر و منزلت کا وہ لیول نہیں ہونا چاہیے. لیکن اصولی طور پہ تو ہمیں زیادہ فیض یاب ہونا چاہیے, لیکن ہم کم فیض یاب ہو رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا اسلام اور ایمان کا حالت یہ ہے کہ ہم ارکان دین کے اندر بھی اتنے لائل, اتنے مخلص نہیں ہیں, اتنے سنسیئر نہیں ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں جیسے کہ بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست. ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں ہمارے دل اور دماغ کے اندر ایمانیات کے باب میں وساوس موجود ہیں. ہم ایمانیات کے بارے میں شکوک و شبہات کا بھی شکار ہیں, اور دوسری بات ہے موت کے بارے میں ہمارے شکوک و شبہات ہمارے اندر موجود ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں شاید موت کا جو جام ہے نا وہ میرے دوست نے تو پینا ہے, میرے دشمن نے تو پینا ہے, میرے عزیز نے تو پینا ہے, شاید ابھی یہ جام میں نے نہیں پینا. خاص طور پہ ہماری حالت جو ہوتی ہے ویلتھ کی یا ہیلتھ کی اچھی ہوتی ہے, اس وقت ہم بالکل ہی لاپرواہ ہوتے ہیں. ہاں کوئی ہیلتھ کو جھٹکا لگے, کوئی ویلتھ کو جھٹکا لگے تو پھر تو ہمارے اندر ایک اصلاح کی یا ریفرمیشن کی توجہ کی بات شروع ہو جاتی ہے. سر اگر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا یا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. تلاوت کے امپیکٹ جو آپ کے دل و دماغ پہ ایک الگ ہے, لیکن جو میسیج کو سمجھنے کا یا کمپریہینڈ کرنے کا جو ایک آپ کے اوپر اثرات ہیں, ظاہری بات ہے وہ سمجھیں کہ وہ مزید بڑھ جاتے ہیں. ایک آپ سمپلی پڑھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے قرآن کے اپنے الفاظ ایک روح تو موجود ہے نا, اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, تو اس سے آپ کے دل و دماغ کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن وہ میسیج کیا ہے, اس سے مزید آپ کی یعنی شعور میں روشنی پیدا ہوتی ہے, مزید دل و دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں اصل میں تو قرآن جی جو ہے نا اگر آپ جو ہے نا نارمل پوائنٹ میں لکھیں, نارمل فونٹ میں لکھیں تو تقریباً 350 صفحوں کی ایک کتاب ہے. جو ہمارے موٹے اگر جب بولڈ ہم فون میں لکھتے ہیں تو یہ 550 صفحوں کی کتاب بن جاتی ہے 16 لائن کے اندر. لیکن اگر آپ کو روٹین میں بک کے فون کے اوپر لکھیں تقریباً 350 پونے 400 صفحوں کی ایک کتاب ہے. اب 350 پونے 400 صفحوں کی یہ کتاب کو میری زندگی میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کے میسیج کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ایک لحاظ سے یہ ہماری پرائرٹیز کا بھی تو مسئلہ ہے نا. ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے نا کہ ہم جہاں پہ اکنامکس کو توجہ دیتے ہیں, جہاں بزنس کو دیتے ہیں, جہاں پر بیولوجی کو دیتے ہیں, جہاں کیمسٹری فزکس کو دیتے ہیں, اسٹیٹسٹکس کو دیتے ہیں, وہاں ہمیں کلام اللہ کے اوپر تو فوکس کرنا چاہیے. شکر گزاری کا ایمانداری سے کیا تعلق ہے؟ شکر گزار نہیں ہے ہم سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے نا شرمندہ نہیں ہے. شکر گزاری تو بنیادی پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا دل, آپ کی زبان اور آپ کے اعمال ریفلیکٹ کریں. اس کے باوجود کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, فریب کر رہے ہیں, دھوکہ کر رہے ہیں, ہم پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہیں. دیکھیں میں کو چھوٹی بات, اللہ نے ہمیں ویلتھ دی, میں نے اس کو مس یوز کیا, شکر گزاری نہیں ہے.
اللہ نے وہی ویلتھ دی، میں نے اس کو صحیح یوز کیا، یہ شکر گزاری ہے. اب پھر یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایک بے ایمان معاشرے میں ایمانداری کی روش کیسے اپنائی جائے؟ اچھا اب یہ بات آپ نے کہی ہے، آپ نے پھر شکر گزاری سے آیت ہوں. ہمارے یہاں پہ ایمان کا مسئلہ بھی کمزور ہے، شکر گزاری کا مسئلہ کتنا کمزور ہے. مگر ایک مثال دینا، قرآن نے اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. ایک ایسی بستی جس کے پاس 3 نعمتیں تھیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ایک امن تھا جو کہ خارجی ایک نعمت ہے، ایک اطمینان تھا جو کہ ایک داخلی نعمت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اوپر اضافہ یہ، اس پہ یہ مزید یعنی اللہ نے ایڈیشن یہ کی کہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق بھی ان کو بافراغت مل رہا تھا. انہوں نے اب کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. اللہ نے امن اطمینان چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، اور رزق کو چھین کر ان کے اوپر جنا بھوک کو مسلط کر دیا. تو اس کا مطلب یہ جب آپ ناشکری کرتے ہیں تو نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک انحطاط آ جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر امن اطمینان کی کمی نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے بھوک جو ہے وہ موجود نہیں ہے؟ اچھے ہاتھ سے کھاتے پیتے لوگ بھی اپنے آپ کو بھوکا محسوس کرتے ہیں. ان کی لسٹ جو ہے منی کے حوالے سے وہ ہر وقت بڑھتی نظر آتی ہے، اور باقاعدہ طور کے اوپر ان کے منہ سے گلے شکوے بھی نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. شکر گزاری کے لیے ایماندار ہونا لازمی ہے. شکر گزار ہے وہی بندہ ہوگا اس کا اللہ پہ یقین ہوگا، لازمی پتا ہوگا کہ اتنی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں. اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ نعمتوں کیسے ادراک کرے گا؟ وہ تو ان کو اپنے زور بازو پہ سمجھے گا نا، میں نے اپنے پوٹینشیل سے کمائی ہیں. جب اس کا ایمان ہوگا تو وہ نعمتوں کے اللہ کے ساتھ کرے گا. جب ایمان میں کمزوری ہوگی تو نعمتوں کے اپنی ذات کے ساتھ کرے گا. الٹیمیٹلی شکر گزاری نہیں ہوگی بلکہ فخر، غرور، گھمنڈ اور ایک پوزیسو جو اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس میں ڈیولپ ہوگا. رام صاحب مجھے یہ بتائیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ قربانیوں کے باوجود بھی خواتین کو معاشرے میں وہ جگہ نہیں مل پاتی جو انہیں اسلام نے دی ہے؟ ہم اتنے تنگ دل کیوں ہو گئے؟ کچھ ہم نے چیزیں انہیرٹ کی ہیں اپنے ہندو سوسائٹی سے، جہاں پر عورت کو بالکل اپنی جتنا ایک وہ کمیونٹی سمجھا جاتا تھا، جہاں پر مرد کی زندگی ختم ہونے کا عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا تھا، جہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ایک لونڈی کا کنسیپٹ تھا جو اس کے یہاں پہ موجود تھا، جبکہ اسلام میں یہ تصور نہیں تھا. اگر آپ عرب کی ٹریڈیشن بھی دیکھیں یا اسلام کے دیگر ابتدائی معاشرے کی ٹریڈیشن دیکھیں تو اس کے اندر عورت کو جو تھا پورے اس طرح کے لونڈی کا تصور تو اسلام میں ہے نہیں. وہ لونڈی کا تصور تھا، ایک عام آزاد عورت کو لونڈی سمجھنا کنسیپٹ نہیں تھا جس طرح ہمارے ایک ہندو سوسائٹی میں ہے. ہم نے جو کلچرلی انہیرٹ کیا ہندو سوسائٹی سے، اس کے اثرات ہم آج اپنے معاشرے محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیوی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ایسا سلوک ادا ہوئے گا وہ ہماری غلام ہے. ہم جس وقت اس کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے بیٹی اور جو بیٹے کے معاملات ہیں ان کے اندر ہمارا تفریق کرنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے کے اندر بھی امتیاز کرتے ہیں بیٹی کے ساتھ، ہم لباس کے اندر بھی امتیاز کرتے ہیں بیٹی کے ساتھ. اب مجھے بنیادی طور کے اوپر یہ بتائیں کہ بیٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت قرار پائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں، آپ ان کا بڑا پیار محبت کیا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ایک مثالی آپ کا پیار تھا، آپ باقاعدہ ان کا استقبال کرتے تھے. یہاں ہمارے اندر ایک ڈکٹیٹر بھی چھپا ہوا ہے. ہم ہر وہ چیز جو ہمارے تابع ہے، چاہے وہ ہمارا سرونٹ ہے، چاہے ہمارا سب آرڈینیٹ ہے، چاہے ہماری بیٹی ہے، اور ایون کہ کئی مطلب بیٹوں کو بھی ہم سلب کرنے سے بعد نہیں آتے. جو میری رائے سے ٹکرا رہے ہیں اس کی رائے کو جو نا کسی قیمت کے بجائے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وراثت کے معاملے میں جو حق ہے بیٹی کا، جی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے قرآن مجید کے اندر، اور جو وصیت کا لفظ ہوتا ہے وہ اس کی گریوٹی کو یا اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اللہ کی چیز وصیت کر رہے ہیں. وصیت تو اللہ ہوتا ہے بہت زیادہ کسی کو پر سٹریس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ نے وصیت کی ہے کہ یہ بیٹیوں کو حق ملنا چاہیے، ہماری ماؤں کو ہمارا حق ملنا چاہیے، ہماری بیویوں کو ہمارا حق ملنا چاہیے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک کی گنجائش موجود نہیں ہے. اگر دیکھیں نا آج ہمارے سوسائٹی میں خاتون نرس بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، پائلٹ بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پولیس میں بھی ہے، انتظامی ڈھانچے میں بھی ہے. تو پھر دیکھیں بنیادی طور کے اوپر بات ہے، جب آپ اسلام کی ایک آئیڈیل معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہوتی ہے تمام کے تمام جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو نبھاتی ہے، لیکن اس میں پھر بھی اس کا اختلاط ہونے کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں. وہ اچھی نرس ہوتی ہے، اچھی ڈاکٹر ہوتی ہے، لیکن اس کا مردوں کے ساتھ مینجمنٹ کے لیول کے انٹریکشن کی جو ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر اپنی جتنی ذمہ داری ہیں اچھی ٹیچر کے طور پہ، اچھی سائیکالوجسٹ کے طور پہ وہ انجام دیتی رہتی ہے، اچھی ڈاکٹر کے طور پہ انجام دیتی رہتی ہے، اچھی انجینئر کے طور پہ. لیکن اس کے ورک پلیس کے اندر جو ہے نا مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط جو ہے نا اس کو نہیں، اس کو جو ہے نا اس کو آگے بڑھایا جاتا. رمضان کا مہینہ ہے ہمارا، ہمیں اس امور پر عمل کرنے کی ہدایت دیتا ہے کہ بہنوں اور ماؤں کو ان کے حقوق اور وراثتی جو حق ہے وہ لازمی طور پہ دیا جائے، اور جو لوگ نہیں دیتے ہیں ان کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، جب آپ یہ بات کہتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، اس سے پہلوں پہ فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ.
تو تقویٰ بنیادی طور پہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں آپ ذات باری تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ونس آپ ذات باری تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے تو پھر سرنڈر پارشل نہیں ہوتا، پھر وہ کمپلیٹلی سرنڈر ہوتے ہیں آپ اس کے سامنے۔ پھر آپ اس کے کسی بھی حکم کو جو ہے نا آپ کم غیر اہم نہیں سمجھتے یا کم اہم نہیں سمجھتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ نے ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور پھر ماں کے بارے میں تو آپ کو سچی بات ماننا پڑتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اس مسئلے میں اسلام کے یعنی تعلیمات کا مطلب کریٹیکل ہو جاتے ہیں کہ ماں کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یعنی ماں کے بارے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ باپ کے بارے میں یعنی پہلے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا گیا، پھر باپ کا ذکر کیا گیا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ماں کی ایک خدمت کا تصور ہے یا ماں کی ایک شخصیت ہے، اس کا تقدس کے مطلب کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بحث اس وقت شروع ہوتی ہے جب میاں بیوی کے تناظر میں بات کی جاتی ہے یا بیٹی یا بہن کے تناظر میں بات کی جاتی ہے۔ ماں کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس موجود ہے کہ ہم نے ماں، لیکن ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کی مائیں سڑکوں پہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے اور ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں، کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں ایسے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھی ایک چھوٹی مائنارٹی ایسی پیدا ہو چکی ہے جو اس مسئلے کے اندر بھی اسلامی اصولوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو ماں سے متعلق ہیں۔ اب جو ماں کے اصول نہ مانے گا تو پھر آپ کو الٹیمیٹلی بتاؤں بہن بیٹی کی اہمیت اس کے لیے بالکل ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کرتا رہے، وہ بہن کے حقوق کو بھی وقت آنے میں سلب کر لے گا۔ وہ بیوی کا بھی تب تک ہے جب تک بیوی اس کے حسن و جوانی کی ایک یعنی اسٹیج سے گزر رہی ہے۔ جب اس کو بھی بیمار کبھی پائے گا، کبھی اس کو بھی وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اٹریکشن یا وہ گلیمر اب میری زندگی میں نہیں رہا جو پہلے اس کے ساتھ تھا، تو اس کے ساتھ بھی بے وفائی کرے گا۔ تو اس کے لیے کوئی عذاب کا حوالہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بنیادی طور پر اللہ نے جس وقت حقوق و فرائض کی بات کی ہے، جو بھی حق تلفی کرتے ہیں، ظاہری بات یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ ظاہری بات یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جو حقوق و فرائض کے اندر اپنا ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتا، یا جو حقوق اس کے اندر واجب الادا ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرو، یا جو ہے ہمسایوں سے حسن سلوک کرو، یا یتیماں اور مساکین کے حق کو ادا کرو۔ جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا ظاہری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ سر، ہم خواتین کی تربیت کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، جس سے آپ کہہ رہے ہیں، کیا مردوں کی تربیت کرنی بھی ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک آپ یہاں پہ بات آگے جو بڑی اہم ہے، اللہ نے جب قرآن مجید میں پردے داری یا نظر کو جھکانے کا حکم دیا ہے تو پہلے مردوں کو دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مرد اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اور پھر اس کے بعد کیا اللہ نے کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ کیا آپ نے کبھی مردوں کو نگاہیں جھکائے دیکھا ہے؟ کچھ مل جاتے ہیں شرفا، کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہیں اور اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نا یہ قرآن کا حکم ہے نا؟ حکم ہے قرآن کا، حکم قرآن ہے نا؟ ہاں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کیا تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یہ حکم قرآن نہیں ہے۔ اور جو لوگ نہیں نظریں جھکا کے رکھتے تو ظاہری بات حیاداری کو تار تار کر رہے ہیں، جو بھی حیاداری کو تار تار کرے گا اللہ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جو چاہتے ہیں فحاشی پھیلے ان کو عذاب علیم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اب جب عورت کو نگاہوں کو جھکانے پردے داری کا حکم دیا، اس سے پہلے مردوں کو دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب تربیت کا کوئی اختلاف نہیں کیا گیا، بلکہ عمومی سیگے یعنی جو عمومی ٹرینڈ ہے جس میں عورتیں بھی اس کے نیچے یعنی خود بخود اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں، زیادہ خطاب تو مردوں کو کیا گیا ہے، یعنی زیادہ ان کو سٹریس تو مردوں کی۔ نہیں صاحب، میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، پھر بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ خواجہ صاحب، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواجہ صاحب، بات ہو رہی ہے ابتسام علیہ شیخ صاحب سے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم جس مہینے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اسلام کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے نظام پر عمل کریں تو معاشرے میں تفریق پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ بہت زیادہ۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ معاشرے میں بالکل وہ طبقاتی تقسیم ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے مزید بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اسلام کے اصولوں میں ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ محنت کشی کو عام کرنا پڑے گا، گدا گری کو روکنا پڑے گا، حقوق و فرائض جو ہم پہ ذمہ داریاں وراثت کی آپ نے پہلے کا وہ بھی ادا کرنی پڑیں گی۔ لیکن سچی بات ہے تنہا زکوٰۃ اور صدقات کا اسٹریس کرنے کے ساتھ بھی معاشرے کے اندر جو احساس محرومی ہوتا ہے یا معاشرے میں ایک جو کلاس سسٹم ہوتا ہے اس میں بڑی کمی واقع ہوتی ہے۔ کلاس سسٹم کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ کلاس تب جنریٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کے پاس سبھی کچھ ہے اور ایک بندہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہیو ناٹس ہیں ان کو جب اپورٹ کریں گے تو معاشرے کمی واقع ہوگی۔ آپ اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اب ابھی آپ نے ایک لفظ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی بات کی۔ کیا اسلام میں ہیو ناٹس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے؟ یہی تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے؟ میری اسٹڈی یہی کہتی ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، اسسٹنس کا، پھر بیت المال کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں جو ہیو ناٹس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے اور ان کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیا جائے کہ کل کلام وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ جیسے
جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہے ان سے مت پوچھو کہ وہ بے انتہا دولت ان کے پاس کہاں سے آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت دے رہا ہے. یہ اس کا جواز تھا. بنیادی طور پر اسلام کے اندر دولت کے کمانے کے اوپر پابندیاں عائد نہیں کی گئی اگر آپ کے ذرائع حلال ہوں، لیکن آپ کے اوپر جو ہے نا دو آپ کو باتیں آپ کا ان کا پابند بنایا گیا. ایک آپ کے اوپر جو ہے نا اوبلیگیشن ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک آپ کو ریکمینڈ کیا گیا جسے آپ صدقات کہتے ہیں. آپ اگر اپنی اس اوبلیگیشن کو ادا کرتے ہیں اور کسی حد تک چیریٹی کے اندر یعنی انوالو ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے یہ بات کہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے کہ آپ نے کمایا کیوں ہے، کیونکہ یہ کمانا اور محنت کرنا اور اپنے ریسورسز کو بڑھانے کی کوشش کرنا یہ کسی بھی طور پہ اسلام میں مذموم نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ذرائع کو اپنے لیے جمع کرتے ہیں حلال طریقے سے کسی کا کھائے بغیر، تو الٹیمیٹلی آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کے لیے ایک سہولت پیدا کرتے ہیں. حلال اور حرام کا فیصلہ کون کرے گا؟ حلال اور حرام کا فیصلہ اسلام کے اصول کریں گے. کہیں آپ نے سود کے ذریعے کمایا، حرام کمایا ہے. اگر آپ نے رشوت کے ذریعے کمایا، حرام کمایا ہے. کم تولنے کے ذریعے کمایا، حرام کمایا ہے. کم ماپنے کے ذریعے کمایا، حرام کمایا ہے. اور آپ کو یہاں پہ میں صرف ایک بات جو ہے یہاں ضرور ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، کہ ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک قوم کے اوپر آیا جس کے جرائم میں سر فہرست جو تھا معاشی بدعنوانیاں تھیں. سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم مدین جو تھی وہ کم تولتی تھی، کم ماپتی تھی، تو انہوں نے کو کہا پورا تولو اور پورا ماپو. جب انہوں نے کو یہ بات کہی تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. کہنے کا صلاتو کا تامر کا نتر کا ما یعبد آباؤنا نفل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. شعیب آپ کی نماز بڑی عجیب ہے، یہ ہمیں معبودان باطل کی پوجا کے ساتھ ساتھ کاروبار کے اندر بھی ہماری مرضی کرنے سے روکتی ہے. حالانکہ کاروبار تو مال تو ہمارا ہے، ہم جیسے مرضی چاہیں کریں. آپ کہتے ہیں پورا تولو پورا ماپو، آپ اس میں ہمارے اندر جو ہے نا کیوں اس میں مداخلت کرتے ہیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ جو رزاق ہے، جو اس نے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں اس کے اوپر تم عمل کرو. لیکن انہوں نے اس بات کو جب ڈینائی کیا تو الٹیمیٹلی کیا نکلا؟ انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تم تو گھاٹا کھا جاؤ گے. اللہ کہتا ہے حالانکہ حقیقت میں ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شعیب کی پیروی گھاٹے کا سبب نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی روش گھاٹے کا سبب ہے. تو نتیجہ ان کو گھاٹا پھر مقدر ان کا بن گیا، ایک چنگھاڑ نے ان کو آ لیا اور وہ سارے کا سارے تباہ و برباد ہو گئے. کیا زکوٰۃ ٹیکس کا متبادل ہے؟ دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں اگر حقیقت میں زکوٰۃ اور صدقات کا نظام عام ہو جائے نا، ٹیکسز کی ضرورت نہیں رہتی. ٹیکسز وہاں پہ ہوتے ہیں جس وقت آپ عوام الناس کے اندر یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ حکومتی ضروریات یا پبلک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ریونیو یا پبلک سے بھی چاہیے. اگر پبلک آپ کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے گی، پبلک آپ کو غریبوں کی حمایت کے لیے، بیماروں کی حمایت کے لیے، معذوروں کی حمایت کے لیے، غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جب زکوٰۃ دے گی تو الٹیمیٹلی وہاں ٹیکس کی ضرورت نہیں رہے گی. نہیں لیکن سر سوال ہے کہ لوگ زکوٰۃ سرکاری طور پہ دینے کے بجائے انڈیویجول دینا چاہتے ہیں. اس کی وجوہات سرکار اگر زکوٰۃ اکٹھی کرے اور پھر اس کو استعمال کرے تو وہ بہتر نہیں؟ بہت بہتر ہے، لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات ہیں کہ لوگوں کا نا سرکاری جو ایکسپینسز کے اوپر اعتماد نہیں ہے. لوگ یہ بات سمجھتے ہیں یہ اس طرح ایکسپینڈ نہیں کرتے. جس معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں جہاں سے ہم یہ سب سیکھ کے آئے ہیں اس دور میں کیا طریقہ کار؟ اس میں بالکل پبلک علی کلیکٹ زکوٰۃ ہوتی تھی، بیت المال میں آتی تھی، اور بیت المال کے اندر لیٹر آن پبلک کی رفاع عامہ کے اوپر لگایا جاتا تھا. بلکہ زکوٰۃ کو نہ دینے والوں کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو لیول سخت کارروائی بھی کرنے کے آرڈر جاری کیے جاتے تھے. یعنی حضرت صدیق اکبر کا باقاعدہ طور پر یہ اعلان ہے کہ ایک رسی بھی جو مادی ارتقاء میں دی گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے اندر، اب اگر کسی نے انکار کیا تو اس کے علاوہ باقاعدہ طور پہ آپ نے جہاد کرنے کی بات کی ہے اس موقع کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین اور اعتماد ہو جائے کہ آپ کا سارا پیسہ بالکل آنیسٹلی جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کریڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں آج بھی پبلک جو ہے ریاست کو زکوٰۃ دینے تیار ہے. جب میں یہ بات سمجھتا ہوں میرے گرد و نواح کے اندر غریب لوگ موجود ہیں، ڈپرائیوڈ لوگ موجود ہیں، میں ان کی اپ گریڈیشن کی زکوٰۃ اس لیے دیتا ہوں کہ میرا ٹرسٹ یا آپ کا ٹرسٹ جو ہے اسٹیٹ کے اوپر یا ریاست کے اوپر اس طرح کا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کو اپنی عیاشیوں میں استعمال نہ کر دیں یا قومی خزانہ جو ہے اس کو اپنے ذاتی اس میں تصرفات نہ کر دیں، یہ وجہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کی پبلک کو. ابھی آپ نے ایک واقعہ بتایا اس وقت جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے وہ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اچھا، وہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اب ہم جو ہے بالکل جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کے تابع نہیں رہے. تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی اہمیت کا انکار کرتے ہوئے کہا ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. حضرت صدیق اکبر نے ان کو یہ بات کہی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مانعین زکوٰۃ ہیں انہیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ ریاستی ایڈمنسٹریشن اسی طرح آج موجود ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر موجود تھی. سمجھ یہ بتائیں کہ کیا خدا کی جو ہم اطاعت کرتے ہیں صرف قبولیت دعا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ بار بار شکوہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اصل میں آپ کو بتاؤں اس میں دو ایشو ہیں دعا کی قبولیت راستے دو ایشو رکاوٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دعا کے بارے میں نا سنسیریٹی ہونی چاہیے اور اس میں تیقن کا ایک فیکٹر ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جواب دینے والے ہیں، تو میں جب دعا کروں گا میری دعا قبول ہوگی۔ دوسری بات، دعا کے بعد ایک اور فیکٹر ہے جس سے عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہوتا ہے میں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا مجھے 1 لاکھ روپیہ دیتا تو اللہ نے مجھے 1 لاکھ دے دیا۔ دوسرا درجہ یہ ہے اللہ نے مجھے 1 لاکھ تو نہیں دیا لیکن مجھے 5 لاکھ کے نقصان سے بچا لیا، یہ بھی قبولیت دعا کا درجہ ہے۔ تیسری صورت دعا کی قبولیت درجے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کے بینیفٹ کے لیے ایک بڑی لائف کے لیے اس کو جو ہے نا اسٹور کر لیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن وہ دعائیں نیکیوں کے پیکٹ کی شکل میں ہمارے دائیں پلڑے میں ڈالی جائیں گی تو اس وقت انسان حسرت کرے گا، اے کاش دنیا میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی نہ ہوتی، اور آج یہ ساری کی ساری میری دعائیں جو ہے نا وہ نیکیوں کے پیکٹ کی شکل میں تیار کر کے میرے دائیں پلڑے کو بد نہیں کر رہی ہوتی۔ تو قبول دعا کے درجات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو کسی نعمت کو جو آپ مانگتے ہیں نہیں دیتے تو اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنے بندے کو زیادہ رزق دوں تو بغاوت پہ اتر آئے گا، تو میں اس کو درمیانے لیول کے اوپر رکھنے کے لیے یا اس کو جو ہے نا ایک اس کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے اس کو اتنا دیتا ہوں جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ سب پھر ایک بریک کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں تو مجھے جانا تو پڑے گا، بہت زیادہ ایک بریک پر ہم جا رہے ہیں، لیکن توقع ہے کہ آپ اس پروگرام کو سننے کے لیے بیٹھے رہیں گے، انتظار کریں گے۔ بریک کو زیادہ لمبی نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواہش آزاد، بات ہو رہی ہے ابتسام علیہ شیخ صاحب سے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کے بجائے مخالفت کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور برداشت کا جو سبق اسلام نے ہم کو دیا تھا ہم اسے بالکل بھول چکے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں دین کو اپنا ذاتی سمجھتا ہوں، اس کو اوپر سمجھتا ہوں یہ میرا دین ہے، تو اس صورت کے اندر تو میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف کے راستے پہ چل نکلوں، لیکن مخالفت کے راستے پہ چل نکلوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں دین تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دین اللہ کو میں نے آگے پہنچانا ہے، تو اس موقع کے اوپر پھر میرے اندر جو ہے نا اختلاف رائے کے جو ہے نا صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ میں جو بھی نقطہ بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب میں اس کے اوپر پوزیشن اپنا کر لوں گا، یہ تو میری ذاتی چیز ہے۔ اصل میں دین کے اوپر اجارہ داری کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہاں سے یہ سارا کا سارا مخالفتیں شروع ہوتی ہیں۔ مجھے دین کے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، دین کے ایک طالب علم کے طور کے اوپر اپنی رائے کو خلوص نیت کے ساتھ دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کاؤنٹر آرگومنٹ کے ذریعے یا ہسٹری آف اسلام سے کوئی ایویڈنس لا کے میری اس رائے کو ثابت کرتا درست نہیں ہے تو مجھے اس کو بالکل بھی اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم اس حد تک عدم برداشت کے عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو لنچ کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں لوگوں کو بالکل یعنی کارنر کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا یا لوگوں کی بلا سبب جو ہے نا تنقید کے پر مادہ تیار ہو جانا یا مخالف رائے کے دلائل کو سننے کے باوجود جو ہے ان کے دلائل کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ لنچنگ تک ہم پہنچ گئے ہیں، یہ حقیقت کی بات میں کر رہا ہوں۔ حقیقت بات کہہ رہے ہیں آپ، تو وہ بھی تو عدم برداشت ہے نا۔ ظاہری بات ہے، عدم برداشت کی کوئی بھی شکل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اسلام کے قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام بنیادی طور پہ وجہ آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں کہ یہ وجہ تھی اس لیے لنچ کر دیا گیا، کیا یہ جائز ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے، بنتا ہی نہیں، جواب ہی نہیں بنتا اس چیز کا۔ اب سوال ہے کہ روزے ہم رکھ رہے ہیں، روزے کے اولین جو مقاصد ہیں اس میں تقوی کا حصول ہے۔ ایک عام مسلمان کیسے جانے گا کہ اس کے روزے جو ہیں اس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ دیکھیں 2 ڈرائیو ایسے ہیں جو انسان کو بہت کنٹرول کرتی ہیں، ایک ہنگر ڈرائیو ہے، ایک سیکس ڈرائیو ہے، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی 2 ڈرائیوز کو روزوں کے اندر جانا روکا ہے اور ان حصوں میں روکا ہے جو جائز تھے۔ کھانا جائز تھا، دودھ جائز تھا، چاول جائز تھے، روٹی جائز، اللہ نے کہا نہیں کھانی چند گھنٹوں کے لیے۔ شریک حیات سے نکاح ہوا، اللہ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا چند گھنٹوں کے لیے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان اس بات کو سمجھ لے اگر ایک حلال چیز اللہ کے حکم کے اوپر عارضی طور پہ حرام ہو سکتی ہے تو جو ہے ہی حرام وہ تو پھر حرام ہی ہے۔ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ آئے گا کہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس کو ہم محاسبہ نفس کہتے ہیں، یہ بتائیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں رکاوٹیں کیا ہیں، ایک آدمی اس کی پریکٹس کیسے کرے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ایمان کی کمزوری ہے۔ 5 جو فنڈامنٹلز ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے اصل میں بنیاد 6 فنڈامنٹل ہیں اس کے۔ 6 جو اچھا، اس کے بنیادی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسول اللہ پہ ایمان، تقدیر کے فیصلوں کے پر ایمان، یہ ہمارا ساری چیزوں میں ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہماری چیزوں کے اوپر ایمان ہوگا کہ یار میں اللہ تعالیٰ میرا وحدہ تقدیر کے فیصلوں پر ایمان، ہاں آخرت پہ ایمان، اس میں بالکل ہاں جی تقدیر کے فیصلوں پہ ایمان، اگر ایسا ہو تو پھر یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ظاہری بات ہے میرا ایمان جب مضبوط ہے تو الٹیمیٹلی میں جب مجھے پتہ ہے یار جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، میں اللہ کے سامنے جواب دوں، جب علم ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے تو میں کس طرح کلیم کر سکتا ہوں کہ میرا جرم جو تھا اس کو میں کتاب تقدیر کے جواز کے طور پہ جو ہے نا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں؟ یہ بات ہماری بالکل نہیں ہے۔ اصل بات ہے میرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر، میرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے یوم حساب کے اوپر۔
جب میرا اللہ کی ذات پہ اور یوم حساب پہ ایمان پورا ہوگا اور مجھے پتا ہوگا یار میں نے تو ایک عمل کا وہاں جواب دینا ہے, تو الٹیمیٹلی میں پھر خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے راستے پہ چل نکلوں گا. اور یہاں پہ ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا کہ روزہ جو ہے نا اس اعتبار سے ایک بڑی عجیب پریکٹس کا نام ہے, کیونکہ اس کی سیکریسی ہے, اس میں ایک پرائیویسی ہے. یہ سوسائٹی اور ریاست کے کردار کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے معاشرے میں اصلاح کے لیے ریاست کا ایک ذمہ داری پلے کیا ہے. بالکل. کیا کیا ہدایات ہیں؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہدایات کے جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے مختلف سیگمنٹ ہمیں نظر آتے ہیں. پہلی بات میں یہ نظر آتی ہے کہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو معاشرے فروغ دینا چاہیے, ہر معروف کی حمایت اور ہر منکر کی جو ہے نا حوصلہ شکنی. پھر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے جب ہم اس عمل کو کرتے ہیں تو یہاں پہ جو اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے تو کیا اس اختلاف رائے کا انجام پھر آپس کا جھگڑا ہے؟ نہیں, ریاست کو جو آپ نے ایک چیز ڈیلیگیٹ کر دی ہے نا اس کے اندر مداخلت کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو یہ جہاد جو آپ کرتے پھرتے ہیں اپنی مرضی سے, اس کا کیا ہے پھر؟ ہم تو اس کو جہاد بھی سیف کے قائل معاشرے میں تو ہے ہی نہیں. وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر جو ہے نا امر بالمعروف کرتے ہیں, اپنا ڈائلاگ کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی, یہی جہاد ہے ہمارا معاشرے کے اندر. جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کا تلوار اٹھا لیتے ہیں, یہ تو ریاست کا مینڈیٹ ہے کہ جہاں پہ تلوار اٹھا جائے وہ اٹھا سکتی ہے باہر کہیں دشمنان دین کے خلاف. یا مثال دے رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا بندہ یا ایسی گروہ سامنے آ جاتا ہے جو ہر صورت اسلام اور ریاست کے مفادات سے ٹکرا رہا ہے, یہ ریاست کا مینڈیٹ ہے. میرا مینڈیٹ یہ ہے, مثال دے میں دیکھتا ہوں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو میرا مینڈیٹ ہے میں ریاست سے مطالبہ کروں یا اس کی توجہ دوں لوں کہ وہاں جہاد آپ کو کرنا چاہیے. میں یعنی اسے کہتے ہیں میں انہیں آگے ایک استدعا کروں یا ریکویسٹ کروں کہ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں, تو جو اگر آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں ان کو کریں. اب میں کشمیر کے اندر بھی میں یہ کہوں گا کہ ریاست جو ہے نا وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے نا کوئی راست اقدام کرنے کے لیے نا ماحول کو پیدا کرے. تو ہمارا جوش کا کلائمیکس بھی اس لیول ہمیں نہیں پہنچا دیتا کہ ہم خود تلوار اٹھا لیں. ہمارا جوش کا کلائمیکس بھی اس بات کا طلبگار ہے کہ ہم ریاست کے سے استدعا کریں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جو ہے نا مظلوم مسلمانوں کی حمایت کریں. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں, یہ بات سورۃ یونس, سورۃ بقرہ اور سورۃ انعام میں کہی گئی ہے. جو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ دین میں جبر کی بات میں تھوڑی کھولنا چاہتا ہوں کہ دین میں جب جبر کا ذکر کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو دین کا پابند بنانے کا مجاز نہیں ہے. ہم کسی مسیحی کو, کسی یہودی کو, کسی سکھ یا ہندو کو زبردستی دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ ونس میں دین میں داخل ہو گیا ہوں تو پھر میں احکامات الہی کا پابند ہوں. پھر یہ بات نہیں کہ جیسے کہ میں احکام الہی ابھی بھی میری جو ہے نا آزادی ہے. جب میں نے اس کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا ہے تو پھر احکامات الہی کی بندی میرے لیے ضروری ہے. جب آپ یہ مانتے ہیں تو پھر آپ کا جو رویہ ہے وہ اقلیتوں کے حوالے سے مثبت نہیں پایا جاتا. نہیں پایا جاتا دنیا بھر میں. چلے میں آپ کو چھوٹی بات آتا ہوں, یہ ایک بات میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایگزیجریشن موجود ہے. پاکستان میں آپ بتائیں کہاں پہ مسیحیوں کے ساتھ جو ہے نا جنرل پبلک کے اندر جو ہے نا ایک نیگیٹو تھنکنگ پائی جاتی ہے؟ کہاں پہ ہمارے دین میں بات پائی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے؟ اب ایک کولیکٹیو بیہیویئر کی بات کریں وہ 2-4 واقعات انڈیکیٹ نہیں ہوتا. ہم تو مسلمانوں کا بھی ایسا قتل دیکھتے ہیں. ہم تو اب مولانا حامد الحق کو شہید کر دیا جس طرح گیا ہے, جس طرح وہ یعنی ان کا سانحہ ہوا ہے. تو ہم تو اپنے علماء کا شہید کرنے والے کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں. یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اقلیتوں کے بارے میں اب یہ ایک مثبت رویے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اب 2-3 واقعات کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہتے یا تو مسلمانوں کو معاف نہیں کیا جا رہا. اس کا سوسائٹی میں جو انٹالرنس کا شکار لوگ ہیں وہ مذہبی تفریق نہیں کر رہے, جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کولیکٹیو بیہیویئر نہیں ہے, یہ ایک یعنی مارجنلائز بیہیویئر ہے. یہ الگ بات ہے کئی مرتبہ اس کی وجہ سے جیسا کہتے ہیں ایسی ایکو پیدا ہوتی ہے, ایسی بادکش پیدا ہوتی ہے کہ پورا معاشرہ بدنام ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اس میں یقین رکھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی نہیں بالکل نہیں ہے. ہاں اگر میں جب دین میں داخل ہوتا ہوں پھر میں دین کے احکامات کی بندی کرنی چاہیے. شکریہ ابتسام علی ظہیر صاحب تشریف لائے اور آپ نے آج کی اس پروگرام میں شرکت کی. بہت بہت شکریہ.